نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ 11ویں شریف یعنی کہ ماہ ربیع الاخر، جس کو ماہ ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، یعنی غوث اعظم دستگیر کا مہینہ دستک دے چکا ہے، اور اس مہینے کی فضیلتیں اور برکات بیان سے زیادہ ہیں۔ اس مہینے کو غوث اعظم کے ساتھ منسوب کیا گیا، کیونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کچھ خاص اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے 11 تاریخ کو سیدنا غوث اعظم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ آج کے اس بیان میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سیدنا غوث اعظم کی 11ویں منانے پر کس قدر ثواب کے حقدار ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ 11 ربیع الثانی یعنی کہ سیدنا غوث اعظم کی 11ویں شریف کے دن ایک ایسا عمل کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں تو سال بھر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ سب اس بیان کو پورا سنیں، تاکہ آپ کو وہ عمل بھی معلوم ہو سکے کہ جس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ وہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے آپ سال بھر بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور یہ عمل 11ویں شریف کے دن ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں، اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ 11ویں شریف مناتے کیوں ہیں۔ میں یہاں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا امام حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو پھر وہ میرا بھی دشمن ہے۔ سیدنا امام حسنین کریمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے اور حضرت حسن بڑے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، لیکن یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کے نصیب میں محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حسن سے محبت کا اظہار کیا، کیونکہ سیدنا غوث اعظم جیلانی علیہ رحمت الرضوان حضرت امام حسن کی نسل میں سے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 11ویں شریف منانا یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ خود میرے نبی نے ان کی خوشیاں منائی ہے۔ جس طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر اگلے انبیاء کرام دیتے رہے، تو اسی طرح سے حضرت سیدنا غوث میں اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بھوکے اور ضرورت مند بندوں کو کھانا کھلایا کرتا، کیونکہ کھانا کھلانا ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے کے بعد سب سے اچھی نیکی کیا ہے، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونے کے بعد لوگوں کو کھانا کھلائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے نطعم الطعام یعنی کھانا کھلانا، یہاں مطلقاً کھانا کھلانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان کو کھلاؤ یا کافر کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ غریب کو کھلاؤ یا امیر کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا گیا کہ بچوں کو کھلاؤ یا بوڑھوں کو کھلاؤ، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ کھانا کھلانا ایمان لانے کے بعد سب سے اچھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نیکی پر سیدنا غوث اعظم کی یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ مجھے دنیا کی دولت دیتا تو میں دنیا کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا، اور آج سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت الرضوان کے روضے مبارک پر آپ جا کر کے دیکھیں تو لنگر ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کی زندگی میں بھی چلتا تھا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے دیوانے، آپ کے عشاق
آپ کی یاد میں لنگر چلایا کرتے ہیں۔ آپ غوث اعظم کے مزار پر جائیں، آپ کو لنگر وہاں بھی ملے گا۔ آپ خواجہ پاک کے مزار پر جائیں، آپ کو لنگر وہاں بھی ملے گا۔ آپ صابر پاک کے مزار پر جائیں، آپ کو لنگر وہاں بھی ملے گا۔ اور اللہ اکبر، صابر پاک تو ایسے صابر کہ 11 سال تک لنگر کھلاتے رہے لیکن خود ایک دانہ بھی نہیں لیا، 11 سالوں تک خود بھوکے رہے اور دوسروں کو کھلاتے رہے۔ رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ایک سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اور بہت ساری روایتوں میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر کوئی کسی بھوکے کو ایک لقمہ بھی کھانا کھلا دے تو جہنم سے اس کے لیے 7 پردے آڑ ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک پردے کی دوری اتنی ہوگی کہ 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ایک پردے سے دوسرے پردے کی دوری 1000 سال کے فاصلے پر ہوگی۔ اس طرح کے 7 پردے ایک لقمے کی بنا پر جہنم کے اور اس بندے کے درمیان ڈال دیے جائیں گے۔ تو پھر آپ غور کریں کہ اگر کسی نے پیٹ بھر کر کے کھانا کسی بھوکے کو کھلا دیا تو پھر اس کی نعمتوں کا کیا کہنا، اس کی رحمتوں کا کیا ٹھکانا، اور اس کے منزل کا کیا کہنا کہ اللہ رب العزت اس کو کس قدر نیکیاں دے گا اور اس کے لیے جہنم سے کتنی دوری پیدا فرما دے گا۔ جب ایک لقمے کی یہ برکت ہے کہ جہنم اور بندے کے درمیان 7 پردے آڑ کر دیے جائیں گے اور ایک پردے سے دوسرے پردے کی دوری 1000 سال کی مسافت ہوگی، تو پھر جو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے اس کے تو کہنے ہی نہیں۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت، چاہے وہ نبی پاک کا میلاد ہو، چاہے غوث پاک کی 11ویں ہو، چاہے خواجہ پاک کی 6ٹی ہو، الحمدللہ ہم سب کھانے کھلانے اور پلانے کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو کھلاتے رہیں، کیونکہ اگر ہم آج لوگوں کو کھلائیں گے، بھوکوں کو کھلائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جہنم اور ہمارے درمیان پردے حائل فرما دے گا اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 کا ثواب ملتا ہے۔ میں اس بات کو یہاں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ اگر آپ آج کسی بھوکے کو کھلاؤ گے تو پھر کل کو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو اللہ رب العزت اس کا 10 گنا آپ کو عطا کرے گا۔ اور اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ اس بات سے سمجھ لیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیمار پڑی اور آپ کو انار کھانے کا دل چاہا۔ آپ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے علی، مجھے انار کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، آپ جائیں اور میرے لیے انار خرید کر کے لائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے بازار میں اور آپ نے انار خریدا۔ انار خرید کر کے آپ ابھی آ ہی رہے تھے، رستے میں آپ کو ایک سائل مل گیا۔ اس سائل نے آپ سے جب سوال کیا تو حضرت علی کے پاس ایک انار کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے وہ انار جو حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے خریدا تھا وہ انار اس سائل کو دیا اور آپ خالی ہاتھ گھر واپس چلے آئے۔ اور جب گھر واپس آتے ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے ہاتھوں کو خالی دیکھتی ہے، آپ کے چہرے کو اترا ہوا دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہیں کہ ضرور علی کسی سائل کو وہ انار دے آئے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے علی، آپ پریشان نہ ہو، اس انار کو کھا کے مجھے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی مجھے اس بات سے خوشی ملی ہے کہ اس انار کو آپ نے کسی سائل کو دے دیا، کسی مانگنے والے کو دے دیا، تاکہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں عطا فرمائے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر آج ہم ایک نیکی کریں گے تو کمال نہیں، کیونکہ جو لوگ چھین کر کے کھاتے ہیں، یتیموں کا مال غصب کر کے کھاتے ہیں، تو وہ کھاتے نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں کہ کھانا کھلانا اسلام لانے کے بعد سب سے اچھی نیکی ہے، اور یہ بات میرے نبی
نبی نے فرمائی تو ہم اس بات سے کیوں رکے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی، ان لوگوں سے کہنا چاہوں گی جو یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہم تو فاتحہ کا کھانا پڑھا دی جاتی ہیں اور شیطان کو شاید بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب کو بدعت کہنے والوں، ایصال ثواب اگر کسی مردے کے لیے کیا جائے تو وہ اس تک پہنچتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے نام پر کنواں کھدوا دو اور اس کنویں سے ہر پیاسے کو پانی پلاؤ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب جاری رہتا ہے، اور جو کام ہم صدقہ جاریہ کے طور پر کر کے جائیں اس دنیا سے، وہ کام بھی مرنے کے بعد چلتا رہے گا اور اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے اور جو لوگ بھی اس پر عمل کریں، ان کے عمل کرنے کی وجہ سے ہم سب بھی ثواب کے حقدار بن سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا غوث المدد کہنا بدعت ہے، یا غوث المدد کہنا بدعت کہنے والوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہوں گی کہ محدث حق دہلوی کا قول ہے کہ غوث پاک علیہم الرحمت الرضوان نے فرمایا کہ جب تک میں نہ چاہوں، جب تک میری اجازت نہ ہو، کسی کی زبان پر میرا نام آ نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ غوث پاک نے چاہا تو آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور آپ سب اس بات کو سن رہے ہیں اور ثواب کے حقدار ہو رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا غوث المدد کہنا بدعت ہے، ان کے لیے تو غوث پاک نے یہ چاہا ہی نہیں کہ وہ ان کا نام لیں، اور الحمدللہ ہم سے غوث پاک راضی ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر ان کا نام آ رہا ہے۔ میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم۔ اور غوث پاک کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ میرے ذکر سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتانا چاہوں گی کہ جس عمل کو 11ویں شریف کے دن اگر آپ کر لیں تو پھر آپ سال بھر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو غسل کر کے اچھے لباس پہن کر کے وضو کر لینا ہے، اور وضو کرنے کے بعد 11 کھجور لینی ہے، اور ہر کھجور پر ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، اور سیدنا غوث اعظم کے جو 11 نام ہیں ان ناموں کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اخیر میں درود پاک پڑھیں، اور ایک کھجور پر اس کو دم کریں، پھر دوسرا کھجور لیں، اس پر بھی درود پاک پڑھیں، غوث اعظم کے 11 نام پڑھیں، اور نام پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں اور اس کھجور پر دم کریں۔ اس طرح سے سارے کھجور جو 11 کھجور آپ نے رکھے ہیں، آپ اس کو لے کر کے غوث اعظم کے ناموں کو اس طریقے سے پڑھ لیں اور پھر اس کو کھا لیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کھجور کے کھانے کی برکت سے، سیدنا غوث اعظم کے ناموں کی برکت سے اور درود پاک کی برکت سے سال بھر آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی کروائیں، غرض کہ آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو یہ عمل کرنے کو کہیں، اور جو نہیں کر سکتے تو آپ خود کریں اور ان کو وہ کھجور کھلائیں تاکہ وہ لوگ بھی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور سب سے ضروری چیز جو اس عمل کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند ہوں، آپ جھوٹ وغیرہ سے بچا کرتے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سچے دل سے یہ کام کر رہے ہوں، دل میں کسی طرح کا کوئی خلش نہ ہو، بلکہ پورا یقین ہو کہ غوث اعظم کے نام سے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، تو غوث اعظم کے نام پر درود پاک ملا کر کے جب یہ کھجور میں کھاؤں تو پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، تو جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور بھی ہوں گی، اور مزید یہ کہ سال بھر بیماریوں سے محفوظ بھی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمت الرضوان کی 11ویں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں ان کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے دلوں میں عشق رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔